الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصاب الصرف سے آج ہمارا سبق نمبر 2 پر درس ہوگا۔ سبق نمبر 2 کا موضوع ہے کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات، یعنی صرفی اعتبار سے کلمے کی جو تقسیمات ہوتی ہے وہ ہمیں یہاں پر بیان کیا جائے گا، اور یہ تقسیمات ایسی ہیں جن کو ہمیں ہر حال میں یاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ تقسیمات کسی کو نہیں یاد ہے تو ایک طریقے سے علم صرف اس نے سیکھا ہی نہیں، بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے یہ تقسیمات جو ہے یاد کرنے کے لیے۔ اگر اس کو یاد کریں گے تو آگے کے لیے آسانی ہوگی۔ تو آئیے کلمہ کی طرف چلتے ہیں۔ کلمہ کہتے کسے ہیں، کلمہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ انسان جو بھی گفتگو کرتا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، ایک تو وہ با معنی ہوتا ہے یا بے معنی ہوتا ہے۔ تو جو بے معنی ہوتا ہے وہ محمل ہوتا ہے، اسے چھوڑ دیتے، اس سے آگے کلام نہیں کرتے، اور جو با معنی ہوتے ہیں ان سے کلام ہوتی ہے، تو اس کی مختلف تقسیمات بھی ہوگی۔ تو فرما رہے کلمہ، ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے رجل، طفل وغیرہ۔ اب با معنی لفظ تو ہو گیا، اب اس لفظ سے آگے کیا بننا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جب آدمی کوئی بات بولتا ہے با معنی ہے تو وہ تین حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ اسم ہوگا، یا تو فعل ہوگا، یا تو پھر حرف ہوگا۔ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ سہ اقسام اس کو کہہ لیں۔ کلمہ کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، اس کو سہ اقسام کہتے ہیں۔ بعض لوگ سے اقسام بھی کہتے ہیں، تو سہ اقسام اسم، فعل اور حرف کو کہتے ہیں۔ اور جب آپ اپنی زبان سے کوئی اسم، فعل یا حرف نکالیں گے، اب چونکہ علم صرف میں بطور خاص فعل سے ہی زیادہ کلام ہے، تو اب فعل میں جو کلمہ آپ بولیں گے اپنے منہ سے، وہ جو آپ اپنے منہ سے کلمہ بول رہے ہیں اس میں حروف کتنے ہیں، اب اس اعتبار سے یہ کلام کریں گے۔ پھر اس کے آگے ان حروف میں الف، واو اور یا کا کیا دخل ہے وغیرہ، یعنی کہ آپ جو بول رہے ہیں بالکل اس کی پکی معرفت آپ کو ہونی چاہیے کہ میں نے یہ جو کلمہ اپنے منہ سے بولا ہے اس میں یہ لفظ ہے، یہ حرف اصلیہ ہے، اس میں زائدہ یہ ہے، اور اس میں حمزہ ہے، واو ہے، یا جو بھی ہو، بالکل پکی آپ کی جو ہے پکڑ ہونی چاہیے جو جملہ آپ بول رہے ہیں۔ تو آنے والے جو لائنیں ہیں اس میں اسی طریقے کا بیان ہوگا، اور پھر اس کے بعد اسباق بھی ہوں گے کہ وہ الفاظ آپ بول رہے ہیں ان سے دوسرے کلمات کیسے بنیں گے۔ فرما رہے شش اقسام، اس سے مراد کلمہ کی 6 اقسام ہیں، یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی کو شش اقسام کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے منہ سے کوئی کلمہ بولا اور وہ فعل ہے، اب اگر اس میں 3 حرف اصلیہ ہے تو اسے بولیں گے ثلاثی مجرد، اور اگر اس میں کوئی حرف زیادہ ہے تو ثلاثی مزید فی ہو جائے گا، اور 4 حرف ہے تو رباعی ہو گیا، 5 ہے تو خماسی ہو گیا وغیرہ۔ تو آگے چلتے ہیں 7 اقسام کے بارے میں۔ کلمے کی 7 اقسام ہیں، صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کو 7 اقسام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ جو کلمہ اپنے منہ سے بول رہے ہیں، اب اس میں حرف صحیح کتنے پورے ہیں یا نہیں، اگر ہے تو وہ صحیح ہوگا، اگر نہیں ہے تو کیا ہوگا، حمزہ ہوگا بیچ میں یا شروع میں، یا واو الف ہوگا، تو جو ہوگا اگر حمزہ ہوگا کہیں پر تو وہ محموز ہو جائے گا، اور ایک جنس کے 2 حروف ہوں گے یعنی کہ ایک ہی حرف 2 مرتبہ ہوگا اس کلمے میں تو مضاف ہو جائے گا، اور اگر الف واو یا میں سے کوئی ایک ہوگا تو مثال اجوف ناقص ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے آپ
اس کلمے کی پکڑ کریں گے، اس کا بیان بھی آگے آئے گا۔ اب جو فرما رہے ہیں اقسام کا بیان فرما رہے ہیں، اس سے مراد کلمہ کی وہ 3 قسمیں ہیں جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہے، یعنی اسم، فعل اور حرف۔ یعنی کہ اقسام سے مراد کلمہ کی وہ 3 قسمیں ہیں جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہے۔ دیکھیے یہ جو اقسام ہیں یعنی اپنے معنی پر مستقلاً یا تو دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اگر اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو وہ اسم اور فعل ہوگا، اور اگر اپنے معنی پر دلالت نہیں کر رہا ہے تو وہ حرف ہوگا۔ یعنی کہ اپنے معنی پر دلالت کرنے والا 2 ہے، اسم اور فعل، اور اپنے معنی پر دلالت نہ کرنے والا 1 ہے، حرف۔ اب جب یہ پتہ چل گیا کہ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے اقسام ہیں، تو اب اس کی مختلف جو قسمیں ہیں اس کو الگ الگ جو ہے بیان کریں، یعنی جو 3 ہے اسم، فعل اور حرف، تو اب ان کی تعریف الگ سے یہ کر رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اسم وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے یعنی ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا نہ ہو۔ یعنی اسم جو ہے اپنے معنی پر تو دلالت کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اس کے معنی کے ساتھ کوئی زمانہ یعنی ماضی یعنی گزرا ہوا، حال یعنی موجودہ، یا مستقبل یعنی آنے والا کوئی زمانہ نہ ہو۔ جیسے زیدن میں کوئی زمانہ نہیں تو یہ اسم ہے، ضاربن اس میں بھی کوئی زمانہ نہیں، منصور اس میں بھی کوئی زمانہ نہیں ہے تو یہ اسم ہوا۔ اب فعل کی تعریف دیکھتے ہیں، فرما رہے فعل وہ کلمات جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے یعنی ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا ہو۔ تو جیسے نصر، مدد کی اس ایک مرد نے، اس میں ایک زمانہ پایا جا رہا ہے وہ گزرا ہوا یعنی ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ اسم اور فعل کی تعریف دونوں سیم ہے، فرق اتنا ہے کہ اسم کے ساتھ اسم کے معنی میں کوئی زمانہ ملا ہوا نہیں ہوتا، اور فعل کے جو معنی میں ایک زمانہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ فرق اگر آپ کر لے اور یہ جو تعریف لکھی ہے ایک لائن آپ یاد کر لے، فرق یہ کر لے کہ اسم میں کوئی زمانہ ملا ہوا نہیں ہے اور فعل میں کوئی زمانہ ملا ہوا ہو، تو یہ 2 تعریف آپ کو بآسانی یاد ہو جائے گی۔ پھر آگے آ رہا ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ یعنی اسم، فعل یا حرف اسم، فعل سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، جیسے من معنی سے الی معنی تک۔ اب پیچھے میں نے بتا دیا کہ اقسام سے مراد وہ کلمات جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتا ہے، تو وہیں پر میں نے بتا دیا کہ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرتا ہے تو وہ اسم اور فعل ہوگا، اور مستقلاً اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا تو وہ حرف ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بیان کر رہا ہے کہ وہ کلمات جو دوسرے کلمہ یعنی اسم اور فعل سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے۔ مثال طور من کہا تو سمجھ میں نہیں آ رہا، الا کا یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا جب تک کسی دوسرے اسم یا فعل سے نہ ملا۔ جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سفر کیا بصرہ سے کوفہ تک۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ من کا بھی معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ من سے مراد ابتدا اور الی سے مراد انتہا، لیکن یہ تبھی ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل آگے یا پیچھے لگائیں گے۔ اب آگے آ رہے ہیں، فرما رہے کہ پھر مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں، یعنی کہ مشتق یعنی کہ اس جو اسم ہے اس سے آگے کلمات بنیں گے یا نہیں بنیں گے، اس اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ پہلا مصدر ہے، دوسرا مشتق ہے، تیسرا جامد ہے۔ مصدر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق یعنی بنتے ہو اور وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو، اس کے اردو ترجمہ میں نہ آتا ہو، جیسے نصر مدد کرنا۔ یعنی یوں کہیں کہ جو مصدر ہوتا ہے یہ خود تو کسی سے نہیں بنا ہوتا،
لیکن اس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں۔ پھر مشتق کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ مشتق کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مشتق وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، یعنی مشتق جو ہے مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ جیسے ناصر مدد کرنے والا، یہ ینصرو سے بنایا گیا ہے، اور ینصرو نصروں سے بنایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے جامد۔ جامد وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہو، جیسے زید بکر وغیرہ۔ اس کو یوں سمجھے کہ مصدر سے دوسرے کلمات تو بنتے ہیں لیکن وہ خود نہیں بنتا، اور جو مشتق ہوتا ہے وہ مصدر سے بنایا جاتا ہے، لیکن جامد نہ اس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں نہ وہ خود کسی سے بنا ہوا آتا ہے۔ تو یعنی کہ جامد میں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن مشتق میں تبدیلی ہے، وہ کسی سے بن کر آتا ہے، اور مصدر میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ اس دیگر کلمات بن جاتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا سبق نمبر 2 مکمل ہوا۔ آگے ہم اس کے سوالات و مشق کی طرف چلتے ہیں اور اس کو حل کرتے ہیں۔ ہو سکے تو ان مشق کو اپنی جو ہے آپ کاپی میں لکھ لیں اور یہ یاد بھی کر لیں، تو آپ کے لیے بہت آسانی رہے گی نصاب و صرف کو سمجھنے کے لیے۔ یہ جو باتیں بنیادی طور پر بیان کی گئی، یہ آپ کو علم صرف میں آگے جگہ بہ جگہ کام آنے ہیں۔ آپ کو ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، ان کی تعریفات اور ان کی پہچان، ان کو یاد رکھنا بہت ضروری۔ اسی طریقے سے صحیح، محمود، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف، اس کو بھی یاد رکھنا اور ان کی تعریفات یاد رکھنا، اور کلموں پر اپلائیمنٹ یعنی جو رولز بتائے جائے وہ یاد رکھنا ضروری ہے، تبھی تو آپ کو تعلیلات آئیں گے۔ اگر یہ الفاظ بھی نہیں یاد رہے اور ان کی تعریف بھی نہیں یاد رہے تو آپ تعلیل نہیں کر پائیں گے۔ تو تعلیل سیکھنے کے لیے یہ جو سبق نمبر 2 بالکل ضروری ہے اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ سوالات کی صورت میں یاد رکھ لے، چاہے پیراگراف سے ہی یاد کر لے، لیکن یاد ہو۔ چلیں سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام کسے کہتے ہیں؟ یعنی سوال نمبر 1 تو ہے لیکن اس میں 3 سوال پوچھ لیا گیا ہے ایک ہی سوال میں، تو باری باری تینوں کو حل کرتے ہیں۔ 6 اقسام سے مراد اسم، فعل اور حرف ہے، ٹھیک، کیونکہ 6 اقسام انہی کو کہتے ہیں۔ 6 اقسام سے مراد ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی ہیں۔ اور 7 اقسام کسے کہتے ہیں؟ 7 اقسام سے مراد صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف ہے۔ اب آگے آ رہے ہیں کہ جیسے واضح تو ہو گیا، یہ بھی ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال جواب ہے کہ ایک چیز کو اگر آپ بیان کریں دوسرے اس کی وضاحت بھی اچھے سے لے رہے ہیں۔ تو سوال نمبر 2 ہے، اسم، فعل اور حرف کی تعریفات ما امثلہ بیان فرمائے۔ یعنی یوں کہ جو ہم نے سوال نمبر 1 انہوں نے پوچھا تھا اسی کو اب تھوڑا اوپن کر دیا۔ اب جب آپ نے 6 اقسام بیان کر دیا کہ اس سے مراد اسم، فعل اور حرف ہے، اب آپ اس کی تعریف بھی بیان کریں گے۔ تو فرما رہے ہیں کہ تو اس کا جواب ہے، اسم سے مراد اسم وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے سے جڑا ہوا نہ ہو، جیسے رجل، طفل وغیرہ۔ فعل کی تعریف، فعل وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے سے جڑا ہوا ہو، جیسے ضرب، نصر وغیرہ۔ حرف کی تعریف، حرف وہ کلمہ جو دوسرے کلمات سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، جیسے من اور الہ، یعنی من معنی سے الہ معنی تک۔ سوال نمبر 3، اسم کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ ہر ایک کی تعریف اور مثال بھی بیان فرمائے۔ تو اس کا جواب ہے، مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق، جامد۔ مصدر کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو جس سے دوسرے کلمات بنتے ہوں لیکن وہ خود کسی سے نہ بنا ہو، جیسے سمع، فہم وغیرہ۔ اور اس کے بعد ہے مشتق۔ مشتق وہ اسم جو مصدر سے بنایا گیا ہو، جیسے ناصر، ضارب وغیرہ۔
پھر اس کے بعد آتا ہے جامد. جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہو، جیسے زید بکر وغیرہ. اب اس کے دوسرے مشق کی طرف چلتے ہیں. الف میں ہے درجہ ذیل کلمات میں سے اقسام الگ الگ کیجیے، یعنی جو کلمات ہے اس میں ہمیں اسم فعل اور حرف الگ الگ کرنا ہے. تو کرتے ہیں. ضرب معنی ہوتا ہے مارا اس ایک مرد نے. تو اس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جا رہا ہے، یعنی ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے. تو ماضی کا زمانہ پایا جانا یعنی کوئی زمانہ پایا جانا یہ فعل کی علامت ہے. تو یہ ضرب فعل ہے. علا یہ حرف ہے، چونکہ بغیر اس کے آگے پیچھے کوئی اسم یا فعل ملائے یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کر رہا، تو یہ حرف ہوا. قلم یعنی یہ اسم ہوا، چونکہ اس میں تنوین ہے، یعنی اسم کی علامت ہے. قراصۃ معنی کاپی، یہ بھی اسم ہے، چونکہ اس میں تنوین ہے. تنوین ہونا اسم کی علامت ہوتی ہے. تنوین ہونا یا الف لام داخل ہونا اور بھی علامتیں ہیں، ابھی یہاں پر یہی مناسب سمجھ رہا ذکر کرنا. پھر ہے نصر، مدد کی اس ایک مرد نے. یہ فعل ہے، چونکہ اس میں ایک زمانہ پایا جا رہا ہے اس کے معنی میں. ینصرن یہ بھی فعل ہے کہ اس میں ایک زمانہ پایا جا رہا ہے. اکتب میں لکھتا ہوں، یہ بھی فعل ہے، چونکہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے. ذہب وہ گیا، اس میں یہ بھی فعل ہے، چونکہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے. جاء وہ آیا، یہ بھی فعل ہے کہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے. فی یہ حرف ہے، چونکہ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت نہیں کر رہا، یعنی کہ کسی سے ملے بغیر اپنے معنی پر یہ دلالت نہیں کر رہا ہے، تو یہ حرف ہے. المدینۃ یہ اسم، چونکہ اس میں الف لام داخل ہے. فعل معنی کام کرنا، تو یہ بھی اس میں چونکہ تنوین داخل ہے. اب آگے چلتے ہیں با میں. درجہ ذیل اسما میں سے مصدر، مشتق اور جامد جدا جدا کرے. تو یہ چیزیں لکھ بھی لیں تو آسانی رہے گی آپ کے لیے، بہت اچھا رہے گا. بیتن معنی گھر، یہ جو ہے جامد ہے، چونکہ یہ نہ خود کسی سے بنا نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہیں. بابن بھی جامد ہے. مفتوحن یہ مشتق ہے، چونکہ یہ مصدر سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھلا ہوا. فہم معنی سمجھنا، یہ مصدر ہے، چونکہ اسے دوسرے کلمات بنتے ہیں لیکن یہ خود کسی سے نہیں بنا ہے. حسن یہ مشتق ہے، کیونکہ یہ خود کسی سے بن کر آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خوبصورت. افضل یعنی زیادہ فضیلت والا، یہ مشتق ہے، چونکہ یہ کسی سے بن کر آیا ہے، یعنی مصدر سے. ناصر یعنی مدد کرنے والا، یہ بھی مشتق ہے، کیونکہ یہ کسی سے بن کر آیا ہے. کریم یہ بھی مشتق ہے، کیونکہ یہ کسی سے بن کر آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بزرگ. شرب معنی پینا، یہ مصدر ہے، چونکہ یہ خود کسی سے تو نہیں بنا لیکن اس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں. جریون معنی دوڑنا، اس کے اردو ترجمہ میں نہ آ رہا ہے، تو یہ مصدر ہے اور یہ خود کسی سے تو نہیں بنا لیکن اس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں. ذاہب معنی جانے والا، یہ مشتق ہے، چونکہ یہ مصدر سے بنا ہے. سمع معنی سننا، یہ مصدر ہے، یہ بھلے ہی کسی سے نہیں بنا ہے لیکن اس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں. مکتوب معنی خط، تو یہ جو ہے مشتق ہے، بھلے یہ کسی سے بن کر آیا ہے. یہ ہمارا سبق نمبر 2 کمپلیٹ ہوا. اس کو ہم نے مثالوں کے ساتھ اور کچھ تمہیدی گفتگو کے ساتھ حل کیا ہے. آپ کو اگر اچھا لگا ہو، ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب وغیرہ میں بھی شیئر کرے، جو طالب علم ہیں ان کو شیئر کرے، تو تاکہ ثواب جاری آپ کے لیے بھی ہو اور میرے لیے بھی. اللہ کریم ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.